وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر تم نے سمجھایا اور سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مان رہی ہے، اب شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اب اپنا بستر اس کے بستر سے الگ کر لو۔ کیا فرمایا؟ وَاللَّاتِي نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ الگ کر لو، فی المضاجع خوابگاہوں سے، یعنی سونے کے بستر ان سے الگ کر لو۔ انہیں کہو کہ تم وہاں سو، میں یہاں سوتا ہوں، کیوں؟ جب تک تم میری فرما برداری نہیں کرے گی میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ یہ شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس بول کے بعد جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب تیسرے نمبر پر، پہلے 2 بار موقع دیا آپ نے، سمجھایا، دوسری بار آپ نے ان کو خوابگاہوں سے الگ کیا، تیسرا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی اب پٹائی کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مارو، لیکن دیکھ بھال کر کے مارنا ہے، کبھی جان سے مار دو ایسا نہیں، ایسا حکم قرآن نے نہیں دیا، یعنی تنبیہ کرو، 2-4 تھپڑ مارو تاکہ ان کی تکبر کا جو چڑیا ہے وہ نیچے اتر آ بیٹھے، جو دماغ میں گھمنڈ ہے وہ نیچے آ جائے، اس لیے انہیں مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور آگے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہہ رہے اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لہٰذا جب وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائے، تمہارے سے بحث و مباحثہ کرنا چھوڑ دے اور اپنے ساس سسر کی فرما برداری کرنے والی بن جائے، اسی طریقے سے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی بن جائے، تو کہا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لہٰذا اب عورتوں کے خلاف کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کیا جائے، عورتوں کے خلاف کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کیا جائے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے اوپر ہے، علیہ سب سے اوپر ہے، اور کبیرہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کو بات کو جانتا ہے۔ آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر خوف ہو دونوں کے درمیان تفریق کا، تو اب قرآن نے یہ حکم دیا کہ مرد حضرات کی طرف سے ایک عادل آدمی آئے اور عورت حضرات کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے ایک عادل آدمی آئے اور دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور دونوں کے درمیان اچھی بات بتا کر کے ان کو ملا دے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیا کبیرا۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، میں عورتوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہر کی فرما برداری سے کبھی گریز نہ ہو۔ میں تو یہاں تک کہ قائل ہوں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہر بیوی، ہر شوہر کی بیوی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لے کہ جو بھی حقیقت میں میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرے والد صاحب جو حقیقت میں تھے میرے خون، وہ جب میری شادی ہو کر جب میں شوہر کے گھر آ جاؤں تو ان کی ماں میری ماں، ان کے والد صاحب میرے والد صاحب، ان کے بھائی میرے بھائی، ان کی بہن میری بہن، جب ہر عورتیں یہ بات سمجھ لے اور یہ بات مان لے تو کوئی ایسی عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اپنے ساس سسر کی نافرمانی کرے، اپنے دیور یا اپنے ننند سے وہ غداری کرے اور دھوکہ بازی کرے اور جھوٹ بولے۔ کبھی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب عورت یہ سمجھتی ہے کہ اجنبی ہے، ساس کو اجنبی سمجھتی ہے، یہاں تک سسر کو اجنبی سمجھتی ہے، دیور کو اجنبی سمجھتی ہے، ننن کو اجنبی سمجھتی ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر پر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہے۔ جب جا کے اللہ رب العزت اس کے اندر ایسے فطورے ڈال دیتا ہے جس کی بنا پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے میں ان بیویوں سے، ان شادی شدہ عورتوں سے پیغام خاص طور پر پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ جس رب نے تمہاری جوڑی بنایا ہے وہ رب تمہاری جوڑی کو توڑ بھی سکتا ہے۔ جس رب نے تمہارے ایک نکاح میں تمہاری حرام چیز کو حلال کر دیا ہے وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے حلال شدہ چیز کو حرام بھی کر سکتا ہے، یعنی دوسری شادی دلا کر تمہاری زندگی نرک بنا سکتی ہے، تمہاری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے اللہ رب العزت۔
وہ شوہر چاہے تو تمہاری زندگی برباد کر سکتا ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات سننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ ایک بات صرف، اگر شوہر